إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والفجر وليال عشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. معزز حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، عز و شان، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس رب کائنات نے ہمیں موحد بنایا، توحید والا بنایا، جو کہ رب کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، جیسا کہ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے ذی قعدہ کا مہینہ ہے، آخری دن ہے۔ اب اس کے بعد ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بہت ہی افضل مہینہ ہے، جس کو ہم ذی الحج کہتے ہیں، اور اس کے پہلے 10 دن جس کو عشر ذی الحجہ کہا جاتا ہے، وہ بہت ہی اہم دن ہے اور بہت ہی اہمیت والے اور فضیلت والے دن ہیں۔ لہذا اسی کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، تاکہ ہم اس کے لیے تیار رہیں، اس کے استقبال کے لیے اور اس میں اچھے کام کرنے کے لیے ابھی سے تیاری کر لیں اور عزم و ارادہ کر لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی ہم لوگ سنتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان قریب ہے، تو اکثر تیاریاں ہو جاتی ہیں، تیاری لوگ کر لیتے ہیں، ایک عزم اور حوصلہ بنا لیتے ہیں کہ ہمیں رمضان میں خوب محنت کرنا ہے اور اچھی عبادت کرنا ہے۔ لیکن عشر ذی الحجہ کا مہینہ جب آتا ہے تو ہم اس کی طرف اتنی خاص توجہ نہیں دیتے اور اس کا اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا ہم اہتمام رمضان کا کرتے ہیں، جبکہ اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، جس کو عشر ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت آپ کو بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کبھی کسی زمانے کی، کسی وقت کی قسم کھاتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ نے عشر ذی الحجہ کی قسم کھایا ہے، جس سے ان 10 راتوں کی، ان 10 دنوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا، سال کے سارے دنوں میں، مطلق سال کے سارے 360 دن یا 65 دن جتنے بھی ہوں، ان دنوں میں سب سے افضل اگر کوئی دن ہے تو وہ یہی 10 دن ہیں، عشر ذی الحجہ۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دنوں میں کیے جانے والے نیک کاموں اور اعمال صالحہ کی فضیلت بتاتے ہوئے کہتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام۔ انسان ان 10 دنوں میں جو اچھے کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے،
اور جو نیکیاں انجام دیتا ہے اس سے محبوب کام اللہ کے نزدیک دوسرے دنوں میں کیے جانے والے کام نہیں ہے۔ یعنی سب سے زیادہ محبوب اللہ کو جو نیکیاں ہیں اللہ کے پاس وہ انہی دنوں میں کیے جانے والے کام اور انہی دنوں میں کی جانے والی نیکیاں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس سے افضل نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، دیکھیے جواب سنیے، اللہ کے نبی نے کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ تو دیکھیے اس میں ایک انسان جب جہاد میں جاتا ہے، قربانیاں دیتا ہے اور ڈر ڈر کے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو، توحید کو بلند کرنے کے واسطے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اب جب وہ جاتا ہے تو اس کو یقین نہیں ہوتا کہ وہ واپس زندہ لوٹے گا یا نہیں لوٹے گا، جو مال وہ لے جا رہا ہے وہ مال لے کر وہ واپس آئے گا نہیں آئے گا، اور اپنے بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اہل خانہ کو چھوڑ کر اور اس امید سے جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کروں گا، اللہ تعالیٰ کی توحید کے پرچم کو دنیا میں اونچا کروں گا، اس سے بھی افضل نہیں ہے ان 10 دنوں کے، وہ بھی ان 10 دنوں کے اعمال میں کے مقابلے میں اتنا افضل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، پھر آخر میں اللہ کے نبی نے کہا اللہ کہ کوئی آدمی اگر مال کے ساتھ، جان کے ساتھ جاتا ہے اور دونوں میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ نہیں لوٹتا تو وہ افضل ہے، یعنی اس کی جان چلی جاتی ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، پورا مال قربان کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ افضل ہے۔ اگر وہ زندہ لوٹتا ہے تو پھر اس کا جہاد ان 10 دنوں کے مقابلے میں اتنا افضل اور اتنی فضیلت نہیں رکھتا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عبادت کی، اعمال صالحہ کی کتنی اہمیت ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی کہا ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا، ان 10 دنوں میں جو خیر کا کام انسان کرتا ہے، جو نیکیاں کرتا ہے، اس سے زیادہ پاکیزہ عمل اللہ کے پاس کوئی بھی نہیں، اور اس سے زیادہ اجر و ثواب والا کام کچھ بھی نہیں۔ بلکہ علماء نے یہاں تک بھی کہا کہ رمضان کے دنوں سے زیادہ یہ دن افضل ہے، رمضان کے مہینے کے جو دن ہوتے ہیں ان دنوں سے بھی زیادہ فضیلت عشر ذی الحجہ کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ راتوں کے اعتبار سے، راتوں کا خیال اگر کیا جائے تو رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے جو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر دن کا اعتبار کیا جائے تو ذی الحجہ کے 10 دن شروع کے یہ رمضان کے دنوں سے زیادہ بہتر ہیں، زیادہ افضل والے اور زیادہ فضیلت والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر عرفہ کا دن ہے، یوم النحر قربانی کا دن ہے، اور اس میں بہت سارے اچھے اور عبادتیں، بہت بڑی بڑی عبادتیں لوگ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان دنوں کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو جو فضیلت دی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں بڑی بڑی عبادتیں جمع کی گئی ہیں، نماز ہے، عید کے دن نماز پڑھتے ہیں اور دیگر نمازیں ہم ادا کرتے ہیں، روزہ ہے، عرفہ کے دن کے روزہ رکھنا ہے، اور اسی طرح صدقہ و خیرات کرنا ہے، اور حج بیت اللہ ہے۔ یہ بڑی بڑی عبادتیں جو اسلام کے ارکان ہیں، جو اسلام کے رکن کہلاتے ہیں، یہ عبادتیں انہی دنوں میں کی جاتی ہیں، انہی دنوں میں زیادہ اس کا اہتمام ہوتا ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے ان 10 دنوں کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور ایک
سبب اس کا یہ بتاتے ہیں علماء کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ سال میں جس دن کو چاہے اس دن کو فضیلت دے، جس رات کو چاہے اس رات کو فضیلت دے، جس مہینے کو چاہے اس مہینے کو فضیلت دے، جس عشرے کو چاہے اس عشرے کو فضیلت دے، جس مقام کو چاہے، جس جگہ کو چاہے، جس وقت کو چاہے فضیلت دینا ہے تو وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہے اختیار کرتا ہے، جسے چاہے تمہارا رب فضیلت دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، خالق اللہ ہے، اس کائنات کا مدبر اللہ ہے، تو مرضی بھی اللہ کی چلے گی اور ہم سب کو بھی اللہ کے مرضی کے تحت ہونا چاہیے۔ لہذا اللہ کی مرضی میں جو آئے اس کو اللہ فضیلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو افضل قرار دیتا ہے۔ لہذا ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، کیونکہ ان 10 دنوں میں جیسا کہ میں نے کہا بڑے بڑے اعمال اور بڑی بڑی عبادتیں جمع ہیں۔ ان میں سے بعض کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے حج بیت اللہ، بیت اللہ کا حج کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ عشر ذی الحجہ کے 8ویں تاریخ کو حجاج کرام اپنی جگہوں سے، اپنے کمروں سے نکل کر مقام مینا کو جاتے ہیں۔ 8، 9، 10، 11، 12 تاریخوں میں حج کے ارکان ادا کرتے ہیں، حج کے اعمال ادا کرتے ہیں، مناسک حج کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں، رب کی بندگی کی خاطر اپنے مالوں کو قربان کر کے، اپنے بدنی محنتوں کو قربان کر کے، پریشانی کو چھیلتے ہوئے، اللہ کے راستے میں تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے رب العالمین کو راضی کرنے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والملک لک لا شریک لک کے تلبیہ کہتے ہوئے صدائے توحید بلند کرتے ہیں، رب کی کبریائی اور رب کی عظمت کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں حجاج ہر سال مکہ جاتے ہیں اور فریضہ حج ادا کرتے ہیں، اور امسال بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 40 لاکھ حجاج 40 لاکھ حجاج پوری دنیا سے، دنیا کے مختلف علاقوں سے بیت اللہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں یا روانہ عنقریب ہونے والے ہیں، اور جو حج کا فریضہ انجام دیں گے تو سوچئے کہ 40 لاکھ افراد ایک ساتھ مقام عرفات میں جمع ہوں، 40 لاکھ افراد ایک ساتھ مقام مینا میں جمع ہوں، 40 لاکھ افراد ایک ساتھ مزدلفہ کے ایک وسیع میدان میں رات گزار رہے ہوں، تو کتنا پر روح منظر ہوگا، کتنا پیارا منظر ہوگا، کیسی اجتماعیت ہوگی، یہ کتنا مسلمانوں کے لیے ہمت اور طاقت کی بات ہوگی۔ پوری دنیا والوں کے لیے یہ جو منظر ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ اجتماعیت کے ثبوت کا منظر ہے، ان کو ہمت اور ان کے حوصلوں کو جلا دینے والا یہ منظر ہے۔ ہمارے دلوں میں یہ دیکھ کر ایک طاقت اور ایک قوت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بہترین منظر حجاج کرام پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے صدائے بلند کرتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ دیکھو حج کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر لوگ دنیا میں اپنے علاقوں میں ہوتے ہیں تو نہ جانے کبھی شرک بھی کر لیتے ہیں، کبھی غیر اللہ کے سامنے جھک بھی جاتے ہیں اور غیروں کے نام پہ کچھ اور عبادتیں بھی کر لیتے ہیں جیسے قربانی کرنا، لیکن جب حج کو جاتے ہیں، کعبۃ اللہ میں ہوتے ہیں، تو سارے کام ایک اللہ کے لیے وہ وہاں پر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ حج کی خصوصیتوں میں سے یہ خصوصیت ہے۔ ایسا حج، ایسی بہترین عبادت، ایسا اسلام کا بنیادی رکن انہی دنوں میں انجام دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی اس مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں میں حج کرے اس کا حج قابل قبول نہیں ہے۔ عمرہ تو سال کے 12 مہینے کر سکتے ہیں، لیکن حج کو انہی مخصوص دنوں میں کیا جاتا ہے، جس کو قرآن میں اللہ نے ایام معلومات کہا ہے، یعنی مخصوص دنوں میں یہ حج انجام پاتا ہے۔
اور اسی طرح اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کو بتاتے ہوئے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ کے لیے حج کرے اگر وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہو، اگر وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حج یہ فرض ہے ہر مستطیع پر، ہر طاقت رکھنے والے آدمی پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جس کو حج کرنا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جلدی حج کرے، حج کرنے میں جلدی کرے۔ فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة، کیونکہ کبھی کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس کو کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اس کی سواری گم ہو جاتی ہے، کوئی اور مسئلہ آ جاتا ہے، اس لیے اگر طاقت ہے، استطاعت ہے تو جلدی حج کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، ان عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم، جس کو ہم نے طاقت دی، قوت دی، استطاعت دی، جسمانی طاقت اس کو عطا کی، اور اسی طرح معیشت میں فائنانشیل اعتبار سے اس کو ہم نے مضبوط کیا، پھر بھی وہ ہمارا ارادہ نہ کرے، پھر بھی وہ ہماری طرف نہ آئے، یعنی حج بیت اللہ کا ارادہ نہ کرے، بیت اللہ کے حج کے لیے نہ آئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لمحروم، ایسا آدمی محروم ہے، ایسا آدمی محروم ہے۔ لہذا جیسا کہ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ انسان بوڑھا ہو جائے، کمزور ہو جائے، زندگی کا آخری مرحلہ ہو تو تب حج کرنا چاہیے، یہ غلط تصور ہے، کیونکہ حج ایک بدنی عبادت ہے اور مالی بھی عبادت ہے۔ جہاں اس کے لیے مال کی ضرورت ہے وہیں صحت و تندرستی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لہذا نوجوانی میں حج کرنا زیادہ افضل ہے۔ اگر نوجوان مالدار ہے، اگر نوجوانوں کے پاس استطاعت ہے تو ان کو چاہیے کہ فوراً حج کو چلے جانا چاہیے۔ اس میں تاخیر کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ میں کچھ سالوں کے بعد حج کروں گا یا بڑھاپے میں حج کروں گا، لیکن حج کرنے سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے، حج کرنے سے پہلے اس کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، تو ایسے وقت میں ایک بہت بڑی نیکی سے وہ محروم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر طاقت ہے، استطاعت ہے تو جلدی سے انسان کو حج کر لینا چاہیے۔ جو ہم تصور میں رکھے ہیں کہ بڑھاپے میں حج کرنا ہے، زندگی میں خوب گناہ کر کے آخری میں معاف کروانا ہے، یہ تصور غلط ہے، یہ سوچ غلط سوچ ہے ہماری، بلکہ جب طاقت ہو فوراً حج کے لیے جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کی فضیلت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی فضیلت جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی حج مبرور کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بدلے کی شکل میں جنت عطا فرماتا ہے۔ اور حج مبرور کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، اگر کوئی حج کرتا ہے اور حج میں فحش کام نہیں کرتا، جنسی خواہشات کو پورا نہیں کرتا، اور فسق و فجور اور گناہ کے کام نہیں کرتا، رجع کیوم ولدته امه، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ اپنے گھر کو ایسے ہی واپس آئے گا جیسا کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ جتنا معصوم ہوتا ہے، جتنا گناہوں سے پاک ہوتا ہے، جتنا خطاؤں سے وہ صاف ہوتا ہے، اسی طرح ایک آدمی جب حج کو جا کر واپس آتا ہے تو اسی طرح پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ یہ حج بیت اللہ کی فضیلت ہے، لہٰذا ہم کو حج کرنے کی جلدی سے ارادہ بنا لینا چاہیے اگر ہم حج نہ کیے ہوں، کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، باقی اگر کچھ زیادہ کرنا چاہیں تو انسان کی اپنی مرضی ہے، وہ نفل عبادت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ان عشر ذی الحجہ میں، ان 10 دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اس میں سے یہ ایک عمل ہے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا۔ عرفہ یہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو کہتے ہیں، جہاں پر حجاج کرام جس دن مقام عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر
तलबिया कहते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ बुलंद करते हैं, तौबा व इस्तिगफार करते हैं, गिड़ गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफी अल्लाह ताला से तलब करते हैं। और इस दिन के बारे में अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा, अल हज अरफा, हकीकत में अगर हज किसी दिन है तो वो अरफा के दिन है। अरफा के दिन का जो इबादत है, वहां जो ठहरने की इबादत है, वही हकीकत में हज है। यानी हज की इबादतों में सबसे अफजल इबादत, हज के कामों में सबसे अफजल काम अरफा के दिन मकाम अरफात में ठहरना है। और इसी तरह इस दिन रोजा रखने के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई आदमी अरफा के दिन रोजा रखता है तो मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसके 2 साल के गुनाहों को माफ करेगा। 2 साल के गुनाहों को अल्लाह माफ करेगा। 1 साल आगे के, 1 साल पीछे के गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन अरफा के दिन के एक रोजे से माफ करता है। हम लोग कितने खताकार हैं, कितने गुनाहगार हैं। हम जिंदगी में रोजाना गुनाह करते हैं, रोजाना खताएं करते हैं। अगर ऐसे मौके मिलते हैं जिससे हम गुनाहों को माफ करवा सकें, अगर ऐसे आफर अल्लाह ताला की तरफ से फराहम होते हैं जिसके जरिए से हम खताओं को माफ करवा सकें, उसको फौरन कबूल करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। और ये फिक्र इंसान के अंदर होनी चाहिए कि हम अपने गुनाहों से पाक होकर, अपने गुनाहों से साफ होकर, गुनाहों से साफ और शफाफ हालत में अल्लाह ताला से जाके मिले। ये फिक्र एक मोमिन के अंदर होना चाहिए, ये मुसलमान के अंदर होना चाहिए। यही वजह है कि एक सच्चा मोमिन ऐसे मौके को कभी जाया नहीं करता। एक सच्चा मोमिन गुनाहों की मगफिरत के जितने असबाब होते हैं, सारे असबाब को इख्तियार करने के लिए कोशा रहता है और उसकी फिक्र में रहता है। लिहाजा अरफा के दिन का रोजा रखें। और अरफा का दिन कौन सा है? ईद से एक दिन पहले का जो दिन है वही दिन अरफा का दिन है। हिंदुस्तान के लोग भी ईद से पहले जो दिन होता है उसी दिन रोजा रखेंगे। अगर किसी को इत्मीनान नहीं हो रहा है, अगर कोई 2 दिन रखना चाहता है, मक्के के एतबार से 9 तारीख को और यहाँ के एतबार से 9 तारीख को, तो कोई हरज नहीं है, वो रख सकता है। लेकिन असल यही है कि ईद से एक दिन पहले यहाँ की 9 तारीख को हमें रोजा रखना है। और इसी तरह इस दिन की फजीलत बताते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन यौमिन अक्सर मिन अन युअतिकल्लाहु फीहि अब्दन मिन अन्नार मिन यौम अरफा। अल्लाह ताला सबसे ज्यादा साल में किसी दिन बंदों को जहन्नम से आजाद करता है तो वो अरफा के दिन है। सबसे ज्यादा अल्लाह ताला किसी लोगों को, अपने बंदों को जहन्नम से अगर आजाद करता है तो वो अरफा का दिन है। तो अरफा का दिन सिर्फ रोजा नहीं रखना है, बल्कि तकबीर, तहलील, तहमीद, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें, अल्लाह का जिक्र करते रहें, अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से तलब करें, तौबा करें, इस्तिगफार करें, कसरत से तौबा करना चाहिए। गिड़गिड़ा कर अपने आंखों से आंसू निकाल कर अरफा के दिन अपने गुनाहों की माफी करवाओ। हो सकता है अल्लाह ताला अगर हमारा शुमार उन लोगों में रख दे जिनको अल्लाह उस दिन जहन्नम से आजाद करे। अगर एक मर्तबा भी जिंदगी में हमारा शुमार उन लोगों में आ जाए जिन लोगों को अल्लाह जहन्नम से आजाद करता है, तो सारी जिंदगी कुछ भी कर ले, हमारे लिए कुछ नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह ताला जहन्नम से अगर हमको आजाद होने वाला बना दे, हमको अल्लाह ताला जहन्नम से आजाद कर दे, तो समझो हम एक बहुत बड़े अज़ाब से बच गए। हम जिंदगी का मकसद हासिल कर लिए, हम जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी को छू लिए। लिहाजा कोशिश ये करो कि हर साल अरफा के दिन खूब रोवो, खूब आंखों से आंसू बहाओ, अपने गुनाहों की माफी करवाओ, सच्ची तौबा करो, सच्ची इस्तिगफार करो। हो सकता है अल्लाह हमें माफ कर दे, हो सकता है अल्लाह ताला हमें जहन्नम से आजाद कर दे, हो सकता है अल्लाह ताला हमको उसी दिन जन्नत का मुस्तहिक भी बना दे। अगर जिंदगी में जितने भी अरफा के दिन आए, एक अरफा में भी अगर हमारी दुआ कबूल हो तो हमारी सारी जिंदगी के दुआओं के बदले में एक दुआ काफी होगी। लिहाजा और इसी तरह उस दिन जो कसरत से दुआ पढ़ना है, जिसको
انبیاء بھی کثرت سے پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور عرفہ کے دن یہ دعا، یہ ذکر کثرت سے کہنا چاہیے، یہ ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. اور اسی طرح جب حاجی مقام عرفات میں جمع ہوتے ہیں، بڑی کثرت میں ہوتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے آسمان میں ان حجاج کے ذریعے سے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میرے ان بندوں کو جو میری تعریف کر رہے ہیں، میری عبادت کر رہے ہیں، میری بندگی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حجاج کے ذریعے سے فرشتوں پر، آسمانی مخلوق پر اللہ تعالیٰ فخر کرے گا. اور اسی طرح ان دنوں میں یوم النحر ہے، یعنی قربانی کا دن، جس دن ساری دنیا میں لوگ اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے جانور قربان کرتے ہیں، اللہ کے نام سے اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. کروڑوں کی تعداد میں اس دن اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں. معزز حاضرین، یہ بھی بڑا افضل دن ہے، بلکہ اگر عشر ذی الحجہ میں اگر کوئی سب سے افضل دن ہے تو وہ یہی دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر. اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر ہے، یعنی 10 ذی الحجہ، عشر ذی الحجہ کا آخری دن، عید کا دن. یہی دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن یہی ہے. پھر 11 ذی الحجہ. آخر ان دنوں کو فضیلت کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ ان دن اللہ کے نام پر لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور حجاج کرام سب سے زیادہ عمل انہی دنوں میں کرتے ہیں، جیسے بال کاٹنا، قربانی کا جانور ذبح کرنا، جمرات کو کنکری مارنا، طواف افاضہ کرنا، جیسے بڑے بڑے حج کے اعمال وہ 10 ذی الحجہ کو حجاج کرتے ہیں. اسی لیے اس دن کو بڑی فضیلت دی گئی ہے. اور یہی وہ دن ہے جس دن ہم بھی قربانی کرتے ہیں، اللہ کے تقرب کے لیے قربانیوں کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. ذرا سوچو کہ اگر کوئی آدمی ایک جانور بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے تو مشرک ہو جاتا ہے. اللہ کے نام پر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پر ایک جانور بھی ذبح کرتا ہے تو اس کو مشرک کہا جاتا ہے. تو اگر ساری دنیا والے کروڑوں کی تعداد میں اللہ کے نام پر اگر جانور ذبح کرے تو اللہ کو یہ عمل کتنا پسند ہوگا، اللہ کے نزدیک اس عمل کی کتنی اہمیت ہوگی. یہاں پر ایک بات یہ کہنا ہے کہ آج کل کچھ لبرل قسم کے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی سے بہتر ہے کہ اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، غریبوں کو دے دو، معصوم جانوروں کو تم کیوں قربان کرتے ہو. اس قسم کے سوشل میڈیا پر غلط وسوسے اور غلط چیزیں لوگ بیان کر رہے ہیں. دیکھیے قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کو کھلانا. اس دن کئی غریب ہیں، کئی مسکین ہیں جن کو گوشت کھانے کی سال میں نصیب نہیں ہوتا، اس دن گوشت کھاتے ہیں. ان دنوں میں پیٹ بھر کے آسودہ طور پر گوشت کھاتے ہیں، اور اسی طرح کچھ گوشت کو جمع کر کے اور وہ ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہیں. دراصل قربانی کا مقصد غریبوں کی مدد کرنا اور بیواؤں اور یتیموں کا سہارا بننا ہے. جب یہی لوگ روزانہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مرغیوں کو ذبح کرتے ہیں اور ذبح کر کے اپنے ریسٹورینٹس میں، اپنے ہوٹلوں میں تجارت کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، تو کوئی اعتراض نہیں کرتا. لیکن غریبوں کے فائدے کے لیے، غریبوں کو مدد کرنے کے لیے اگر مسلمان قربانی کرتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو پریشانی ہوتی ہے. اور نہ جانے نعوذ باللہ مختلف اشکالات سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے دھوکے میں نہ آؤ، ایسے لوگوں کے وسوسوں میں نہ پڑو، بلکہ قربانی یہ اللہ کے نزدیک بہت افضل عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اور یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یاد دہانی ہے، ان کو یاد کرنا ہے اس کے ذریعے سے. اور
ایک افضل عبادت اور ایک افضل عمل ہے قربانی. اور اسی طرح قربانی کے حوالے سے ایک ضروری بات یہ ہے کہ قربانی میں 2 چیزیں پاک ہونا چاہیے. ایک جانور عیوب سے پاک ہو، جانوروں کے اندر کوئی عیب نہ ہو. دوسرا ہمارے دل شرک سے، ریاکاری سے پاک ہو. یہ ضروری ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی رمضان کا ماحول آتا، جیسے ہی بقرعید کا ماحول آتا ہے، قربانی کے دن آتے ہیں، تو لوگ بکرے خریدنے کے لیے، بکرے تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں. دراصل اچھی بات ہے، بکرے خریدیں، اس کو کھلائیں، اس کو پلائیں، اس کا خیال کریں اور اس کو قربانی کے لیے تیار کریں. لیکن جب یہاں پر ہمارے دلوں میں ریاکاری آ جائے، ہمارے دلوں میں دکھاوا آ جائے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فیس بک، واٹس ایپ کے ذریعے سے جب ہم ان جانوروں کی تصویریں لے کر وائرل کرتے ہیں تو اس میں ریاکاری کی بو آتی ہے. بلکہ بہت سارے لوگ تو اس لیے قربانی دیتے ہیں کہ اگر میں قربانی نہ دوں گا تو لوگ کہیں گے اتنا بڑا مالدار ہے پھر بھی قربانی نہیں دیتا. اور لوگ اس نیت سے بھی قربانی دیتے ہیں کہ دیکھیے وہ اس کا جانور کتنا عمدہ ہے، کتنا بہتر ہے، اور کتنا موٹا تازہ جانور وہ خریدا ہے، اور اتنا مہنگا جانور وہ خریدا ہے. بلکہ بعض لوگ لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں روپے خرچ کر کے 1-2 جانور خریدتے ہیں اور خرید کر اس کے ذریعے سے مشہور ہونا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے سے دکھاوا کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں 2 لاکھ روپے میں ایک زبردست جانور میں نے خریدا ہے. تو یہ سب شرک ہے، یہ سب شرک اصغر کی قسمیں ہیں، یہ سب ریاکاری اور دکھاوا ہے. ایسی عبادت کو اللہ تعالی ہرگز قبول نہیں کرتا. ایسی عبادتوں کو اللہ کے نزدیک اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور اسی طرح بس اوقات دکھایا جاتا ہے کہ بعض لوگ قربانی کے جانوروں کے ذریعے سے پورے ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر ایک غلط تصور پھیلاتے ہیں، جیسے پاکی صفائی نہ رکھنا یا پھر ان کو لڑا کر لوگوں کو انٹرٹین کا ذریعہ بنانا. یہ سب غلط چیزیں ہیں، یہ سب غلط حرکت ہیں. تو پاکی صفائی کا اہتمام کرنا اور ان کو لڑانے سے، ان کو تکلیف دینے سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے. اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو فوراً ان کو روکنا بھی چاہیے، ان کو منع بھی کرنا چاہیے. لہذا یہ جو قربانی کا دن ہے، یہ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو قرار دیا ہے. اور اسی طرح اس کے علاوہ جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے اپنے ناخن کاٹنے سے، اپنے بال کاٹنے سے رک جائیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی عشر ذی الحجہ داخل ہوتا ہے اور کوئی آدمی قربانی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن اور بال ہرگز نہ نکالے. لہٰذا اس کام سے بھی بچنا چاہیے. ابھی 2-3 دن آپ کے پاس وقت ہے. اگر کچھ بال نکالنے یا ناخن کاٹنے کی ضرورت ہو تو فوراً اس کی طرف توجہ دے کر ناخن اور بال کاٹ لیں. اور اسی طرح مطلق طور پر ہر طرح کی نیکی ہمیں ان دنوں میں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، اے لوگوں تم خیر کے کاموں میں جلدی کرو، خیر کے کاموں میں تم آگے بڑھو. اور اسی طرح کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے جہاں عشر ذی الحجہ کی فضیلت بتائی وہیں پر یہ بھی کہا فاکثروا فیہا من التحلیل والتحمید والتسبیح، تم ان دنوں والتکبیر والتحمید، تم ان دنوں میں تحلیل، تحمید اور تکبیر کثرت سے کہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. تو اس کا اہتمام ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. اور سب سے اہم بات جس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے وہ یہ کہ گناہ کا کام نہ کریں. ان دنوں میں گناہ کا کام نہ کریں. گناہ سے تو سال کے 12 مہینے بچنا ہے، سال کے سارے دنوں میں گناہوں سے بچنا ہے، لیکن بالخصوص ان دنوں میں گناہ کے کاموں سے، غلط کاموں سے اور برے کاموں سے، فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ لوگ رمضان میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب عشر ذی الحجہ آتا ہے تو اس میں زیادہ اس کا اہتمام نہیں کرتے. جیسے روٹین عام دنوں میں کرتے ہیں ویسے ہی ان دنوں میں بھی کرتے ہیں، ان دنوں کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے. یہ غلط بات ہے. گناہوں سے، غلطیوں سے، خطاؤں سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر
اشہر حرم، 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا، وہیں پر اللہ نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اے لوگوں تم ان دنوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، گناہ سے بچو، گناہوں سے دور رہو اور غلط کاموں سے دور رہو، اور ان دنوں کو دیگر دنوں کے برابر نہ بناؤ، بلکہ ان کی بڑی فضیلت ہے، ہمارے یہ دن دوسرے دنوں سے الگ ہونا چاہیے، عبادت کے اعتبار سے اور گناہوں سے دور رہنے کے اعتبار سے۔ یہی کچھ باتیں تھی جو بتانا میں نے مناسب سمجھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس میں کثرت سے عبادت کرنے، اللہ کا ذکر کرنے، گناہوں سے بچنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں بنائے جو لوگ جہنم سے آزاد ہونے والے ہیں اور جن کے لیے جنت واجب ہوتی ہے، ایسے لوگوں میں اللہ تعالی ہمارا بھی شمار کرے، اور اللہ تعالی دنیا و آخرت کی ہر قسم کی تکلیف و پریشانی سے ہم سب کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ آمین وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین۔